اسرائیل نے مقبوضہ فلسطین کے علاقوں پر جو ظلم، جبر اور بربریت شروع کی ہے، آج تازہ ترین حملوں کے نتیجے میں 12 سے زائد فلسطینی وہ زخمی ہوئے ہیں۔ کل بھی 12 سے 15 لوگ شہید ہوئے تھے اور آج زخمی ہوئے ہیں 12 سے 15 لوگ، جس کی وجہ سے ٹینشن بہت زیادہ ہائی ہے، خصوصاً لبنان کے بارڈر کے اوپر۔ اردن کے بارڈر کے اوپر بھی یہی تماشا چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنین، نیبولس اور رام اللہ کے علاقوں پر بہت بڑے بڑے آپریشن اسرائیل چلا رہا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اب اسلامی جہادی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی اسرائیلی پکڑا جائے، اسرائیلی فوجی، اس کو آگ میں جھلسا دیا جائے۔ یہ ایک نیا انپریسیڈنٹڈ سا موو اسلامی جہاد کی جانب سے نکل کر سامنے آیا ہے۔ ان کا بہت ہی کلیئر کٹ اور بہت ہی واضح بیان ہے کہ جو بھی اسرائیلی فوج پکڑا جائے، فوجی جو فلسطینی لوگوں کو شہید کر رہا ہے، زخمی کر رہا ہے، نہتوں پر فائرنگ کر رہا ہے، اس کو پکڑتے ساتھ ہی اس کے اوپر فائر کھول دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اس طرح کے بیانات سامنے نکل کر آ رہے ہیں۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ صہیونی فوجیوں نے مغربی اردن پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو زخمی کیا ہے، جن کی تعداد بڑھ کر 12 سے 15 ہو گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق فلسطین کی ہلال احمر کمیٹی نے اعلان کیا کہ اسرائیلی فوجیوں نے اپنے تازہ حملوں میں اردن کے بارڈر کے جنوب میں واقع دورہ شہر میں گھس کر 12 سے 15 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ ہلال احمر فلسطین کے بیان میں یہ بھی آیا ہے کہ 5 لوگوں کو فائرنگ کر کے زخمی کیا گیا ہے، جبکہ 2 لوگوں کو پلاسٹک کی گولیوں کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مزید 5 فلسطینی شہری صہیونیوں کے آنسو گیس کی گولوں کی زد میں آ کر زخمی ہوئے۔ صہیونی فوجیوں نے جمعرات کی صبح کو برق سلیمان نامی علاقے میں بھی دھاوا بول دیا تھا اور ایک فلسطینی شہری کے گھر کو اس نے اس بہانے سے مسمار کر دیا کہ اس کے پاس تعمیرات کے قانونی دستاویزات موجود نہیں ہیں۔ بدھ کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں واقع جنین کیمپ پر دھاوا بولا اور شہید راد ہازم کے گھر پر قبضہ کر دیا۔ اس موقع پر فلسطینی مجاہدوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ ان جھڑپوں میں کئی فلسطینی نوجوان شہید ہوئے، کم از کم 44 فلسطینی زخمی ہوئے، اور یہ خبر ابھی تک اسرائیل اپنے سوشل میڈیا پر لگا نہیں رہا۔ ادھر اسلامی جہاد کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت تحریک مزاحمت کے صبر کا امتحان نہ لے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان نے تائید کی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کے جواب میں فوجی کارروائیوں سمیت تحریک مزاحمت کے سارے آپشن موجود ہیں۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ترجمان طارق عزیز الدین نے جمعرات کے روز ایک نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ مزاحمت کبھی نہیں رکے گی، اور غاصب حکومت تحریک مزاحمت اسلامی جہاد فلسطین کا صبر کا امتحان بھی نہ لے۔ فلسطین کی جہاد اسلامی تحریک کے ترجمان نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فلسطینی مزاحمت کبھی بھی ہتھیار ڈالنے کو قبول نہیں کرے گی، غاصب حکومت کے جرائم کا مقابلہ کرتی رہے گی اور اپنے طے شدہ پالیسی اور ہتھیاروں پر کاربند رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم غاصب حکومت کے اقدامات کو کھلی دہشت گردی سمجھتے ہیں، جس کے نتائج کی ذمہ دار خود اسرائیلی حکومت ہوگی۔